سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جرمنی میں جناب حالات بہت ہی تکلیف دہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہاں کے لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ غیر ملکیوں سے ویسے ہی تنگ آئے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو غیر ملکی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، خاص کر جو سیاسی پناہ والے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے کام ڈالے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے، ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل کا شکار ہے، دوسرا اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے۔ سیف اس لیے سمجھتے کہ ایک واقعہ پیش آیا میونخ، وہاں پہ ایک کار نے لوگوں کے اوپر گاڑی جو ہے وہ چڑھا دی، اور جب پتہ چلا کہ اس ڈرائیور کا تعلق افغانستان سے ہے تو یہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ میڈیا جو ہے وہاں پہ جو لوگ بھی ہیں بڑے ہی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ سیاسی پناہ گزین ہے۔ آپ سیاسی پناہ گزین یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے واقعات سے مزید مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور لوگ جو امن پسند ہیں وہ بھی پھر ان کے کسی نہ کسی کھڑکی میں آپ کہہ سکتے ہیں آ جاتے ہیں، اور ان کو بھی پھر واپس بھجوایا جا سکتا ہے۔ جو پرامن لوگ ہیں ان کے لیے بھی مشکلات بنتی ہیں۔ یہ جناب کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کا ایک بندہ تھا ڈاکٹر، اس نے بھی اسی طرح کا کام کیا تھا۔ آئے دن جب اس طرح کے کام ہوں گے تو یہ ظاہر ہے پھر آپ کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ جرمن عدالتوں سے بھی یا جرمن اداروں سے بھی یا جرمن جو سیاستدان ہیں، کامنٹس سے میں دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ ایک آدھے بندے نے یہ لکھا تھا کہ یہ جرمنی والے ظلم کر رہے ہیں۔ اب جو غیر ملکی یہاں پہ غلط کام کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے۔ AFD کیوں مقبول ہوتی جا رہی ہے؟ اوپر سے 23 تاریخ کو یہاں پہ الیکشن ہے، اور جو لوگ بھی ووٹ ڈالیں گے ظاہر ہے، اور جو اس طرح کے واقعات دیکھیں گے وہ غیر ملکیوں سے نفرت کریں گے۔ ہر ایک کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ سیاسی پناہ گزین ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے یہاں بڑی تعداد میں ترکی بھی رہتے ہیں، پاکستانی بھی بڑی تعداد میں، آپ کہہ سکتے 60-70 ہزار لاکھ 2 لاکھ تو پاکستانی بھی رہتا ہوگا۔ جو لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اچھا جناب، یہ گاڑی اس نے جو لوگوں کے اوپر چڑھا دی، 28 لوگ تقریباً بتایا جا رہا ہے، ایک اطلاع کے مطابق 25 ہے، کوئی 24 کوئی 28 12، اور اس میں یہ جو زخمی لوگ ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی حالت کافی خراب ہے۔ عام پبلک تھی، میں آپ کوئی بھی بازار گیا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہونا کیا، میرے ساتھ شاید ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ ساری زندگی کے لیے میں مفلوج ہو جاؤں، ساری زندگی کے لیے میرے لیے یہ عذاب بن جائے۔ لیکن ہمارے لوگ سیکھتے نہیں ہیں۔ میں بھی چیک کر رہا تھا تو شور پڑا ہوا ہے کہ ان غیر ملکیوں کو یہ جو ہے سیاسی پناہ والے، ان کو جتنی جلدی ہوئی یہاں سے ان کی صفائی کرو، جس طرح امریکہ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ اٹلی میں بھی امریکہ جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ دن دور نہیں، الیکشن کے بعد جب جرمنی میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کو پکڑ کے کس طرح پھر واپس بھجوائیں گے، اور اگر یہی حالات رہے، اب رہے یا نہ رہے لیکن ریکارڈ گندے ہو گئے۔ دوسرا واقعہ، کیونکہ جو بھی آپ دیکھیں بندہ ہیمبرگ انٹرسٹی ایکسپریس جو تیز ٹرین ہوتی ہے جن کو جرمن سمجھ نہیں آتی، وہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، شاید رومینین تھا، 35 سال کا 34 سال کا، فاٹک بند تھا، وہاں سے ٹرک نکالنے کی کوشش کی اور وہ پوری انٹرسٹی ایکسپریس جو ہے وہ تباہ کر دی۔ ایک بندے کی موت بھی ہوئی اور 11 کے 12 بندے جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے۔ اور جو آپ کو حیرانگی ہوگی، اس جدید ملک میں اس طرح کے حادثہ ہونا کوئی معمولی کیس ہے، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی غیر ملکی ہے تو وہاں بھی پھر نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر جرمن ہوتا، ڈوچے ہوتا تو وہ ضرور وہاں پہ رکتا۔ اور یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں تو یہ عام چیز سمجھی جاتی ہے نا کہ فاٹک بند ہے پھر بھی ننگی آؤ ننگی آؤ، مگر یہاں پہ باقاعدہ پہلے یلو لائٹ آتی ہے، پھر ریڈ آتی ہے، پھر آپ گزر نہیں سکتے، پھر فاٹک بند ہو جاتا ہے۔
تو آئے دن اس طرح کے واقعات میں اضافہ، چوری کام کرتے پکڑے جا رہے ہیں۔ 16 پہ جرمنی میں وہ چھاپے لگا رہی ہے ریسٹورینٹوں پہ، وہ چھاپے لگا رہی ہے ایسی ایسی جگہ پہ جہاں سے غیر قانونی طور پر جو لوگ ہیں ان کو پکڑ کر واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اور پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہوگا شاید یہ دوسرے ملک ہی ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، ہمارے پاکستانیوں کا بھی لمبا چوڑا سلسلہ چل رہا ہے، اور 25 تاریخ کو شاید یہ 26 کو اس کے آس پاس ہی بڑی تعداد میں لوگوں کو، پاکستانیوں کو بھی ان کے وطن بھیجا جا رہا ہے۔ آئے دن میں اس طرح توجہ اس لیے دلاتا رہتا ہوں کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یا سیرین ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی تربیت کا کوئی ایسا بندوبست نہیں ہوا۔ اچھے بھی لوگ ہیں لیکن جو برے ہوتے ہیں وہ اچھوں کا بیڑا گرک کر دیتے، وہ کہتے ہیں جی کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی۔ اب جرمن یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اپنے ملک کے لوگوں سے محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے لوگ بھی کوئی ایسے کام ڈالتے ہوں گے، لیکن اب جرمن ہے اس کے متعلق تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب آپ غیر ملکی کو دیکھتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا ہو طوفان اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اس چیز کا آیا ہوا، اس میں کمی نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ؟ آئے دن اس طرح کے واقعات جو ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ سیاسی پارٹیاں خود اس چیز کی اب خلاف ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ ان کو کسی طرح یہاں سے واپس بھیجا جائے۔ سیرین ہے، یہ بھی آواز اٹھی ہے کہ ان کو بھی واپس بھیجا جائے۔ اب مراکو کے لوگ ہیں ان کو بھی واپس بھیجا جائے۔ مراکو میں کون سا مسئلہ ہے، وہاں تو امن ہے۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو غیر ملکی ہیں یہ آرام سے بھی نہیں بیٹھتے، ان کو یہ بیماری بھی ہے کہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا یہ پنگا ڈال دیتے ہیں۔ سیاسی پناہ لے ہیں، چاہے 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ سیکھتے نہیں ہیں۔ دماغ میں وہی کرائم، وہی دماغ، وہی ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ ملک بھی جو یہاں کے باشندے ہیں رہنے کے لیے کافی مشکلات کا اس وقت موجب بنا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک واقعہ بھی تھمتا نہیں، کبھی 2 سال کے بچے کو قتل کر دیا جاتا، وہ بھی غیر ملکی، وہ بھی کوئی سیرین، کبھی افغانی، کبھی سیرین، کبھی افغانی، اسی طرح چل رہا ہے۔ کبھی سعودی عرب کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا، پھر رومینین آ گیا، اور اتنے بڑے بڑے یہاں پہ نقصانات کیے جا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ کون سے غیر ملکی ہم نے لینے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سیاسی پناہ والوں کی صفائی یہاں پہ کی جائے، اور پھر سلجھے لوگ جو انڈیا سے جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 90,000 لوگ ہر سال آئیں گے، اسی طرح اور ملکوں سے بھی، صومالیہ سے بھی آ رہے ہیں بس ڈرائیور یہاں پہ۔ تو جو پرامن لوگ ہیں ان کے لیے رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرابلم ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آ کے یہاں کرائم کرنے۔ مجھے ابھی تک اس چیز کی اطلاع نہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہوگا، اس کو اجازت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سیاسی پناہ پہ، تو میرا اندازہ ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بعد میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، اگر یہ کسی وقت بھی ہم آپ کو اس کی تصدیق کر کے خبر جو ہمارے پاس ہے مکمل، تو یہ بھی بتا دیں گے۔ ناظرین، کسی بھی ملک میں رہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ مہمان کسی کے گھر آ جائے اور وہ مصیبت بن جائے، اس کے بعد ظاہر ہے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کیا کریں، کون سا طریقہ استعمال کریں اور اس مہمان سے جان چھڑائیں؟ کوئی نہ کوئی تو طریقہ ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ اگر انصاف سے، عدل سے کام لیں تو آج 20% جو پرانے یہاں پہ سیاسی غیر ملکی ہیں وہ بھی اس کے خلاف نکل آئے ہیں، وہ بھی AFD کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح اس ملک سے نکالو، یہ سیاسی پناہ والے اور دوسرے تیسرے۔ اوپر سے امریکہ میں جس طرح کھلبلی مچی ہوئی ہے، یورپ میں بھی آنے والے دنوں میں آپ کو اس طرح کی خبر مل جائے گی کہ یہاں سے بھی بھاری تعداد میں لوگوں کو چھٹی ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یونان سے آئے ہوئے 21,000 لوگوں کی بھی چھٹی ہو رہی ہے، وہ بھی واپس جا رہے ہیں۔ آؤسلینڈر بیہوڈے سے، ہوم آفس سے ان کو خط آنے شروع ہو گئے، اور یہ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یا کسی طرح بھی رہتے ہیں۔ اب
یہ نہیں کہ پاکستانی نہیں اس میں وہ بھی ہوتے ہیں. ابھی انگلینڈ سے مجھے فون آیا، وہ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں پاکستانی بھی پکڑے جا رہے ہیں یہاں پہ. تو ہر جگہ پہ اس طرح کے حالات بنے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، مزید اپڈیٹ کوئی ہوئی تو آپ کو بتائیں گے.